بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا ہے، فلاں جگہ فلاں شخص زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا جو میں آپ کو آج سناؤں گی۔ میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں اور مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ سب نے یقین کر لیا واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم تو کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب یوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں سے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی اور گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے کر ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی، کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اسی لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی، کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پر بال ہیں اور نہ کھال، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک کر کے بال نوچا اور نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی چلی گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال۔ کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اوپر والا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے والا ہونٹ، صرف 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف 32 کے 32 دانت ہی نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، جس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں نکالی۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ یہ سارے کام کر کے میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی۔ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں
باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جس کی سزا روز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی پردہ کرنے کی توفیق